24واں پارہ سورۃ الزمر، آیت نمبر 53، رکوع نمبر 3، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ مایوس ہو تم اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب جمیعا، معاف کرتا ہے سارے گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ کریم بخشنے والے مہربان ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں تو ہمارے پہلے گناہوں کا کیا ہوگا جو ہم نے زندگی کفر میں گزاری؟ کیا اسلام قبول کرنے سے وہ کفر والے گناہ معاف ہو جائیں گے جو ہم نے حالت کفر میں کیے؟ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا، اے میرا نبی، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، کفر اور شرک میں گزاری یا گناہوں میں زندگی گزاری، او اللہ کا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور سورہ فرقان میں گزرا، اللہ نے فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ایسے لوگوں کے گناہ اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے، کہ جو لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے لیے دو شرائط ہیں جو کہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی۔ پہلی بات، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، مطلب یہ کہ جن جرائم کا ارتکاب کیا ان کو چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرا عزم کرو۔ اور دوسری شرط، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، اور یہ دونوں کام موت سے پہلے پہلے کرنے ہیں۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ،
اللہ کی طرف رجوع بھی، گناہوں سے توبہ بھی، اللہ کی اطاعت، یہ کام دونوں موت سے پہلے پہلے کرنے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا کہ بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو، یعنی جب موت کا فرشتہ نظر آنے لگے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے، اور اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہو چکی ہے تو ایسے حقوق اللہ کے جو مارے گئے، اگر ان کی قضا ہوتی ہے تو ان کی قضا لازم ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جتنی زندگی میں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا کریں، اور جن گناہوں کی جو گناہ کر لیے اور ان کی قضا نہیں ہے، جیسے شراب وغیرہ پی لی تو اب ان کی کوئی قضا نہیں ہے، تو اللہ کے حضور صرف توبہ کر لی جائے۔ اور بندوں کے حق اگر مارے ہیں تو بندوں کے حق کو ادا کر دو، اور اگر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ان سے معافی مانگ لو، اور اگر بندوں نے معاف کر لیا تب تو معافی ملے گی اللہ کے حضور بھی، اور اگر بندے نے معاف نہ کیا اللہ بندے کے حق کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، آؤ اللہ کی طرف، لیکن جو حقوق اللہ، حقوق العباد ضائع ہوئے ہیں ان کی بھی ادائیگی کی کوشش کی جائے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ توبہ اللہ قبول کریں گے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ واتبعوا احسن، اور تم پیروی کرو بہتر بات کی، ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کی گئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، بہترین چیز وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اللہ کے قرآن پہ عمل کرو۔ اللہ بھی فرماتے ہیں واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف نازل کی گئی سب سے بہترین بات ہے، اس کی پیروی کرو۔ اچانک عذاب آ جائے اللہ کا، کیا پتہ بیماری کب آ جائے،
معذوری کب آ جائے، موت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچانک آئے گی، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے اس بات کی پیروی کر لو، عذاب کے آنے سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، یہ کہ آ جائے تم پر عذاب، بغتتاً اچانک، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اچانک بیماری، معذوری، عذاب اور موت آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کے مطابق زندگی بسر کر لو۔ ان تقول نفس، یہ کہ کوئی نفس کہے، یا حسرتا، اے افسوس مجھ پر، علی ما فرطت، اس پر جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے معاملے میں۔ جب ایسا معاملہ ہو جائے گا پھر انسان افسوس کرے گا، ہائے افسوس میں نے اللہ کے معاملے میں بہت بڑی کوتاہی کر دی، میں نے اللہ کی بات کو نہ مانا۔ اللہ فرماتے ہیں نفس کہے گا یا حسرتا، ہائے افسوس ہے، ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے معاملے میں جو کوتاہی کی، افسوس کرے گا بندہ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک میں تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق کرنے والوں میں سے۔ میں تو اللہ کے دین کا مذاق کیا کرتا تھا، پھر تو سمجھ آ جائے گی موت کے بعد فائدہ کچھ نہیں۔ او تقولا، یا وہ نفس کہے گا، لو ان اللہ ہدانی، اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں ہو جاتا متقی میں سے۔ پھر افسوس کرے گا کہ اللہ میری ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا، کاش میں گمراہ نہ ہوتا۔ اللہ نے تو دنیا میں اسباب انسان کی ہدایت کے مہیا کر لیے، اللہ نے اپنی کتاب سب سے اعلیٰ قرآن دیا، عظیم الشان نبی بھیجا اللہ نے، پھر انبیاء کے وارث تمہیں یاد دہانی کراتے رہے۔ اللہ بے طلب بندے کو ہدایت نہیں دیتا، جس دل کے اندر طلب ہو اللہ اس بندے کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نفس یا حسرتا کہے گا، ہائے افسوس، دنیا میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہیاں کرتا رہا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہے گا کاش لو ان اللہ ہدانی، کاش اللہ مجھے بھی ہدایت دے دیتا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا یا نفس یوں کہے گا، او تقولا، یا وہ نفس کہے گا، حین تر العذاب، جس وقت وہ دیکھے گا عذاب کو، جس وقت عذاب کو دیکھے گا کیا کہے گا، کاش اے اللہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں لٹا دے، اب تو میں نیک بنوں گا۔ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، وہ نفس کہے گا مجھے ایک دفعہ دنیا میں لٹا دے اللہ، اب تو میں بڑا نیک ہو جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون،
الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں جس وقت تمہیں اللہ کا قرآن سنایا جاتا؟ فکنتم بہا تکذبون، تم تو اللہ کے قرآن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ او تقولا، یا وہ نفس کہے گا حین تر العذاب، جس وقت وہ دیکھے گا عذاب کو، کیا کہے گا؟ لو ان لی کرتن، اگر بے شک ہو میرے لیے لوٹنا ایک بار، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، پس میں ہو جاؤں نیکی کرنے والوں میں سے۔ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کے اللہ کو کہے گا گناہگار، اے اللہ ایک دفعہ لٹا دے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ کیا کچھ ہونے والا ہے، میں تو دنیا کے پیچھے لگا رہا، اللہ ایک دفعہ مجھے لٹا دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے نیک اعمال کروں گا۔ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن قد جاءتک آیاتی، تحقیق آ چکی تیرے پاس میری آیتیں، اے میرا بندہ تیرے پاس قرآن آیا، تو نے دنیا کو تو وقت دیا لیکن اللہ کے قرآن کو وقت نہ دیا۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا، پس تو نے اس کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے تکبر کیا، دنیا میں قرآن سے تکبر کیا کرتا تھا، قرآن کو وقت نہیں دیتا تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا کفر کرنے والوں میں سے، دنیا میں قرآن کو وقت نہ دیا، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، آج تیرے لیے واپس پلٹنا نہیں ہے، آج تیرے لیے افسوس کرنا کسی کام کا نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، تَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، اللہ کی طرف شرک کی نسبت کی، اللہ کے لیے اولاد کو جن لوگوں نے ثابت کیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، حالانکہ دنیا میں ان لوگوں کے چہرے بڑے سفید تھے، دنیا میں دل ان لوگوں کے سیاہ تھے، آخرت میں ان لوگوں کے دل بھی سیاہ ہو جائیں گے، چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ سورہ عبس میں فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ، اس دن بعض چہروں پہ گرد و غبار ہوگا اور ان کے چہروں پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ لوگ دور سے پہچانے جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، تَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جھٹلایا، جھوٹ بولا اللہ کی ذات پر، وجوہہم مسودہ، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للمتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی